الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعائے عطار۔ یا اللہ، جو کوئی رسالہ جہنم کی غذا کے 20 صفحات پڑھ یا سن لے اسے جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے اپنے امتی کے غم میں آنسو بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں کر ہے؟ فرمایا، مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ میں سمجھا شاید تو نے غیبت کی ہے۔ ایک نوجوان حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ شرم کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، افسوس میں نے زنا کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں تو سمجھا تھا کہ شاید تو نے غیبت کا گناہ کیا ہے۔ غیبت زنا سے کب سخت ہے؟ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے غیبت کس قدر زیادہ تباہ کار ہے؟ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جس زنا میں حقوق العباد شامل نہیں، صرف اس زنا سے غیبت سخت تر ہے۔ غیبت میں حق العبد یعنی بندے کا حق اس صورت میں شامل ہوگا جبکہ جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، اور اب غیبت کرنے والے کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنی بھی ضروری ہے جس کی غیبت کی ہے، ورنہ خالی توبہ کافی تھی۔ غیبتوں وغیرہ گناہوں کے متعلق ایک معلوماتی فتویٰ۔ اب غیبت وغیرہ گناہوں کے متعلق فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 162 تا 163 کا ایک معلوماتی استفتاء اور فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، خاص کر وہ جھوٹ جن سے خلق خدا میں فتنہ ہو، دو دوست میں یا شوہر بیوی میں یا باپ بیٹے میں یا بھائی بھائی میں اس جھوٹ سے رنجش ہو جائے، باہم جدائی ہو کے گھر کی خرابی کی نوبت آ جائے، اور مسلمان کے عیب کی تلاش و تجسس میں رہنا۔ کوئی مسلمان اگر پوشیدگی سے کوئی گناہ کرتا ہو تو اس کی تجسس میں لگے رہنا، اور پتہ پانے پر یا محض اپنی شبہ و قیاس سے اس کو فاش یعنی ظاہر کرنا، شہرت دینا کس درجے کا گناہ ہے، اور گناہان مذکورہ بالا کا مرتکب فاسق و مستحق لعنت خدا اور رسول ہے یا نہیں، اور یہ سب گناہ شرعاً درجہ فسق میں زنا سے کم ہے یا زیادہ یا برابر؟ جواب مفصل اور مدلل یعنی دلائل کے ساتھ درکار ہے۔ بینو توجرو یعنی بیان فرمائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ الجواب: یہ سب گناہان کبیرہ ہے اور ان کا مرتکب فاسق و مستحق لعنت۔ حدیث میں فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت سخت ہے زنا سے، اور ظاہر ہے کہ قتل مومن غیبت سے اشد یعنی سخت تر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والفتنۃ اشد من القتل پارہ 2 البقرہ، فتنہ قتل سے سخت تر ہے، اور ان سب میں
حق العباد یعنی بندوں کا حق ہے تو اس زنا سے ضرور بدتر ہے جس میں حق العباد نہ ہو، مگر وہ جھوٹ جس سے کسی کا ضرر یعنی نقصان نہ ہو کہ بے مصلحت شرعی ہو تو گناہ ضرور ہے، مگر اسے زنا کے برابر نہیں کہہ سکتے کہ یہ صغیرہ ہے، بعد اصرار کبیرہ ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ پیچھا میرا غیبت کی مصیبت سے چھڑا دے، ہر بات سنبھل کر کرو، توفیق خدا دے۔ زنا چھوٹا گناہ نہیں۔ اے عاشقان رسول، یہاں شیطان کہیں وسوسے ڈال کر زنا پر نہ اکسائے کہ یہ تو معمولی سا گناہ ہے، واللہ ہرگز ایسا نہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ چھوٹے گناہ کو بھی اگر کوئی چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے تو وہ سخت کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور زنا چھوٹا گناہ بھی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا عذاب پڑھیے اور تھر تھرائیے، نیز جب زنا کا عذاب اتنا ہولناک ہے تو غیبت کا عذاب کتنا دردناک ہوگا، اس کا تصور جما کر خود کو ڈرائیے۔ دو سانپ نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر دو سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ جہنمی تابوت۔ منقول ہے جہنم میں آگ کے تابوت میں کچھ لوگ قید ہوں گے کہ جب وہ راحت مانگیں گے تو ان کے لیے تابوت کھول دیے جائیں گے، اور جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے تو وہ بیک زبان فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، یا اللہ پاک ان تابوت والوں پر لعنت فرما، یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہوں پر حرام طریقے سے قبضہ کرتے تھے۔ جنت میں داخلے سے محروم۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 229 تا 230 پر منقول ہے، اللہ پاک نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کلام کر، تو وہ بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے: شراب کا عادی، زنا پر اصرار کرنے والا، چغل خور، دیوس، ظالم سپاہی، ہجڑا اور رشتہ داری توڑنے والا، اور وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ فلاں کام ضرور کروں گا پھر وہ کام نہیں کرتا۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زنا پر اصرار کرنے والے سے مراد ہمیشہ زنا کرتے رہنے والا نہیں، اسی طرح شراب کے عادی سے مراد یہ نہیں جو ہمیشہ شراب پیتا رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب اسے شراب میسر ہو تو وہ پی لے اور اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے شراب پینے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح جب اسے زنا کا موقع ملے تو کر لے اور اس سے باز نہ رہے، اور نہ ہی اپنے نفس کو اس بری خواہش کی تکمیل سے روکے، بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ نظر دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے۔ اے عاشقان رسول، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر عیب سے پاک اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، العینانی تزنیان، یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، لہٰذا آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا۔ منقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ آگ کی سلائی۔ حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں،
عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ آگ کی سلائی حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ جہنم سے آزاد ہونے والی آنکھ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 235 پر ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، میں نے 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرا دیتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے۔ اور آنسو کے علاوہ ہر شے کی ایک جزا ہے، اور آنسو کی جزا رحمت، مغفرت اور جنت میں داخلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں صرف 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اس پر اضافہ نہیں کرتا، اور صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتا، اور میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے، اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، جبکہ تم اپنے دل کو 2 باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ، اور اپنی زبان کو 2 باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے، اور 2 باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ، یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ انفرادی کوشش کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غیبت سے زبان اور بدنگاہی سے آنکھوں کی حفاظت کرنے کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ سردار آباد، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی اپنے شہر کے ایک مشہور سنی جامعہ میں درس نظامی کے طالب علم تھے۔ اٹک شہر پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کبھی کبھار سردار آباد اپنے ماموں جان کے گھر تشریف لاتے تھے، اور ان کے ماموں اس مدرسے کے قریب رہائش پذیر تھے۔ وہ اسلامی بھائی دوران قیام ان کے مدرسے میں بھی آتے اور طلباء سے ملاقات کر کے ان پر انفرادی کوشش فرماتے۔ ان کی ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بارے میں بتایا کرتے۔ ان کی باتیں سن سن کر وہ دعوت اسلامی کے محبین میں شامل ہو چکے تھے۔ انہی کی دعوت پر انہیں فیضان مدینہ سردار آباد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھری اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کی شرکت کے پہلے ہی دن اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے امامہ شریف کے فضائل پر بیان کیا، جسے سن کر وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھوں ہاتھ امامہ خرید کر اپنے سر پر سجا لیا، اور بستے سے فیضان سنت بھی خریدی اور اپنی مسجد میں اس کا درس شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکمل طور پر مدنی حلیہ اپنا لیا۔ اجتماع میں اپنے ساتھ دیگر طلباء کو بھی لے جاتے۔ پہلے ہفتے 3 اسلامی بھائی تھے، دوسرے ہفتے بڑھ کر ان کی تعداد 12 ہو گئی۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا اور اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانا شروع کر دی۔ سنہ 1994 عیسوی میں فیضان مدینہ سردار آباد میں مدرسۃ المدینہ میں بطور ناظم سنتوں کی خدمت کا بھی موقع ملا۔ اللہ رب العزت
انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، اگر سنت سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ دے گا سکھا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انفرادی کوشش ثواب کا آسان ذریعہ ہے۔ اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کس طرح ایک طالب علم کسی اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش عموماً سہل ہوتی ہے، کیونکہ کثیر اسلامی بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی، جبکہ انفرادی کوشش ہر کوئی کر سکتا ہے، خواہ اسے بیان کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ انفرادی کوشش ثواب کمانے کا آسان ذریعہ ہے۔ مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق انفرادی کوشش کے ذریعے خوب نیکی کی دعوت دیتے جائیے اور ثواب کا خزانہ لوٹتے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جہنم کا کھانا اور لباس ملے گا۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ پاک اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ پاک اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا، اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا ہو تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا کرے گا۔ دوزخ کی آگ کے انگارے کھائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 6 صفحہ 619 تا 620 پر فرماتے ہیں، یعنی اس طرح پر کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں سے ایک کے پاس جاوے اور اسے خوش کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرے، اسے برا کہے، اسے نقصان پہنچانے کی تدبیریں بتائے تاکہ اس ذریعے سے یہ شخص اسے کچھ دے دے یا کھلا دے۔ ایسے خوشامدی لوگ آج کل بہت ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، یہ دوزخ کی آگ کے انگارے ان لقموں کی عوض میں جس قدر یہاں لقمے کھائے اتنے ہی وہاں انگارے کھائے گا۔ جو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یا اسے ستائے اور اس غیبت وغیرہ کی عوض کپڑوں کا جوڑا پائے تو اسے قیامت میں اس جوڑے کی عوض آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ مفتی صاحب مزید اس فرمان علی جو کسی کی وجہ سے دکھانے اور سنانے کی جگہ کھڑا ہو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بہت معانی ہے۔ ایک یہ کہ جو شخص کسی مشہور شریف آدمی کی پگڑی اچھالے، یعنی اس کو بدنام کرے، اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس مقابلے میں میری شہرت ہو۔ دوسرے یہ کہ جو کسی شخص کو دنیا میں جھوٹے طریقے سے اچھالے تاکہ اس کے ذریعے مجھے عزت و روزی ملے، جیسے آج کل بعض جھوٹے پیروں کے مرید اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے پھرتے ہیں تاکہ ہم کو بھی اس کے ذریعے عزت ملے کہ ہم اس پہنچے ہوئے مرشد کے بال کے یعنی مرید یا شاگرد ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شخص دنیا میں نام و نمود چاہے، نیکیاں کرے مگر ناموری کے لیے، یا جو شخص کسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشہور و نامور کرے، قیامت میں ایسے شخصوں کو سر عام رسوا کیا جاوے گا کہ فرشتہ اسے اونچی جگہ کھڑا کر کے اعلان کرے گا کہ اے لوگو، یہ بڑا جھوٹا مکار فریبی دھوکے باز تھا۔ جہنم کی غذا اور مشروب۔ اے عاشقان رسول، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو اپنے امیر، نگران، افسر، سیٹھ، لیڈر یا کسی مالدار کو اچھا لگانے، ان کی ہمدردیاں پانے، اپنے آپ کو وفادار جتانے مگر حقیقت میں اپنی حماقت پر مہر لگانے اور خود کو دوزخ کا حقدار بنانے کے لیے اس سیٹھ وغیرہ کے سامنے اس کے مخالف کی پولے کھولتے
اور مختلف زاویوں سے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ نہ جہنم کی غذا کھائی جا سکے گی، نہ دوزخ کا لباس پہنا جا سکے گا۔ جہنم کی غذا کا نقشہ کھینچتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 167 تا 168 پر فرماتے ہیں، جہنمیوں کو خاردار تھوہر، ایک کانٹے دار زہریلا پودا کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے دوزخی لوگ پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس یعنی سخت پیاس کے مارے ہوئے اونٹ۔ نار جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بسانا، یا رب از پے شاہ مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیجا اعتراضات کرنے والے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صالحین یعنی نیک لوگوں کے لیے مباح یعنی جائز چیز کو بھی عیب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے لیے قبیح یعنی بدترین گناہوں کو بھی معیوب خیال نہیں کرتے۔ تو دیکھے گا کہ ان لوگوں میں کوئی خود تو غیبت، چغلی، حسد، کینہ، دھوکہ، تکبر اور خود پسندی کی نحوستوں میں گرفتار ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، جبکہ نیک لوگوں پر مباح یعنی جائز لباس، لذیذ کھانے اور مباح یعنی جائز مٹھائی کے استعمال پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ خود چاہے حرام کھاتے ہو، مگر عاشقان رسول واقعی بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خود چاہے سودی قرضے لے کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹیں اور ٹیکس کی چوریاں کر کے ناپاک یا حرام روزی کمائیں گے، مگر کسی عالم، خطیب یا امام صاحب کو کہیں سے نذرانہ ملا، ان کو لوگوں کے گھر دعوت طعام میں آتا جاتا دیکھا، کسی نے بچے وغیرہ کی ولادت کی خوشی میں انہیں مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، تو یہ لوگ اپنی گندی آمدنیوں کو بھول کر اس عالم صاحب کی غیبت پر اتر آتے اور معاذ اللہ اس طرح کے گناہوں بھرے جملے کہتے سنائی دیتے ہیں۔ نمبر 1، کھاؤ مولوی ہے۔ نمبر 2، پیٹو ہے۔ نمبر 3، حلوہ خور ہے۔ نمبر 4، نذرانوں کے لیے مرتا ہے۔ نمبر 5، مفت کی دعوتیں کھا کر پیٹ نکل آیا ہے۔ نمبر 6، کھا کھا کر گردن موٹی کر لی ہے۔ نمبر 7، لالچی مولانا ہے، وغیرہ۔ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، مگر یاد رکھیے امام یا عالم صاحب کا کسی مسلمان سے نذرانہ، دعوت یا مٹھائی قبول کرنا جائز کام ہے، گناہ و حرام نہیں، بلکہ اچھی اچھی نیتیں ہوں تو کار ثواب ہے۔ معترض کو اپنی آمدنی پر نظر دوڑانی چاہیے، حرام ہو تو اس سے بھی نیز غیبتوں، تہمتوں اور بدگمانیوں سے توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ غور تو کیجیے، جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کی 3 انگلیوں کا رخ خود آپ کی طرف ہو جاتا ہے، گویا یہ خاموش تنبیہ یعنی نوٹس ہے کہ اس کو بعد میں چھیڑنا، پہلے اپنے آپ کو سدھار۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو تمہیں نظر آ جاتا ہے، یعنی ذرا ذرا سی بات میں اس کا عیب بیان کرتا پھرتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا شہتیر یعنی بڑی لکڑی، مطلب یہ کہ اپنا بہت بڑا عیب بھی نظر نہیں آتا۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب،
نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسے کام نہ کرو کہ لوگ غیبت کرے۔ کہ عاشقان رسول، عوام و خواص ہر ایک کو چاہیے کہ محتاط زندگی گزارے، ایسے مباح اعمال و افعال سے بھی اپنے آپ کو بچائے جو کہ فتح باب غیبت یعنی غیبت کا دروازہ کھلنے کا سبب بنے۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 612 تا 616 پر ایک فارسی سوال جواب جس کا ترجمہ بھی وہیں موجود ہے کا اکثر حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے پڑھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی حرکتیں کرنا کس قدر برا ہے جو مسلمانوں میں غیبتوں، تہمتوں اور بدگمانیوں اور آپسی نفرتوں کا سبب بنے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں سوال ہوا، علماء شریعت اور مفتیان طریقت اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ زید ایک مقام پر امامت و نیابت کے فرائض انجام دیتا ہے، لیکن جو لوگ سور اور مردار کا گوشت پکا کر عیسائیوں یعنی کرسچنوں کو کھلاتے ہیں، زید ان لوگوں کے گھروں سے کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مردار اور سور کا گوشت عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے لیے پکانے میں کوئی حرج نہیں، پکانے کے بعد ہاتھ دھو ڈالے تو پاک ہو جاتے ہیں۔ شہر کے اکثر لوگ زید کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ان لوگوں کے گھروں سے کھانا کھانے لگے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس عمل سے نفرت اور سخت اختلاف کر رہے ہیں اور نزاع یعنی فساد کی صورت بن گئی ہے۔ لہٰذا کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا جائے کہ شخص مذکور یعنی زید کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے اور اس کی معاونت و امداد اور اس سے تعاون کرنے والوں کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے۔ الجواب: ایسے نڈر، بے خوف اور تقوی سے عاری لوگ جو کافروں، غیر مسلموں کے لیے سور اور مردار جیسی خبیث ترین اور نجیس یعنی ناپاک و حرام چیزیں پکانے کھلانے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں سے دینداروں اور تقوی دار لوگوں کو کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جہاں حرام چیزوں کا استعمال کثرت سے ہو وہاں برتنوں کے ناپاک اشیاء سے آلودہ ہونے کا احتمال یعنی شبہ ہوتا ہے، اور دیندار و تقوی دار لوگوں کا ایسے لوگوں کے ہاں جانا اور ان کے ہاں سے ایسے مشکوک برتنوں میں کھانا کھانا عوام الناس کی نگاہوں میں باعث الزام و باعث تہمت ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مقامات تہمت سے بچے، لہٰذا ایسی صورت حال میں الزام، طعن اور تہمت سے بچنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر یہ اقدام اپنے دینی بھائیوں کو کبیرہ گناہوں، غیبت، بہتان، کینہ اور برے القاب کے استعمال میں مبتلا کر دے گا۔ حدیث مبارک ہے، لوگوں جن کاموں کو کان ناپسند کرتے ہیں ان سے بچو، اور دوسری حدیث پاک میں ہے، اور ایسے کاموں سے پرہیز کرو جن کے ارتکاب پر معذرت کرنی پڑے، اور بغیر شرعی مجبوری کے مسلمانوں کو متنفر کرنا یعنی مسلمانوں کو نفرت دلانا ممنوع ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ شریعت کا مقصد جوڑنا، اتحاد پیدا کرنا ہے، نہ کہ توڑنا۔ عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بے قراری میں ڈال کر ناراض نہ کیا جائے اور کراہت و الزام والی جگہ کھڑے ہونے سے پرہیز کیا جائے۔
حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے، اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں سے دوستی اور محبت رکھنا ہے۔ فقیر یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کی حدیثوں کو اپنے رسالے جمال الاجمال اور اس کی شرح کمال الاکمال میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عقل و نقل کے اعتبار سے اس طرح کا کام یا اقدام اپنے اندر کئی قسم کی قباحتیں یعنی خرابیاں رکھتا ہے کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے کاموں کا انجام مذموم ہوتا ہے۔ اور جب یہ کام یا اقدام فتنہ و فساد اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور پھوٹ پڑنے کی حد تک جا پہنچے تو جرم عظیم بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، والفتنة اشد من القتل، ترجمہ کنز الایمان، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ فتنہ سو رہا ہے، اس کے جگانے والے پر اللہ پاک کی لعنت۔ اگر آپ اچھی طرح غور کریں تو یہ واضح ہوگا کہ اس قسم کے افعال انہی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو دین اور تقاضۂ دین کو چندہ یعنی بالکل اہمیت نہیں دیتے، بے خوف ہو کر بالکل آزادانہ لاپرواہی والی زندگی گزارنا زندگی کا حاصل یعنی مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ کچھ آگے چل کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے ساتھ مل کر کھانا پینا اور اس قسم کے دوسرے کام کرنا کج فطرت یعنی بد اخلاق اور فتنے باز لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ مزید آگے چل کر فرماتے ہیں، اور جس کسی نے یہ کہا کہ سور اور مردار کا گوشت پکانے اور غیر مسلموں کو کھلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا کچھ مضائقہ اور خطرہ نہیں، وہ شخص مذکور یعنی زید غلط بات کہنے کا مرتکب ہوا۔ بغیر علم و تحقیق کے اس قسم کا فیصلہ صادر کر دینا ہرگز مناسب نہیں۔ بغیر شرعی مجبوری کے گندگیوں سے آلودہ ہونا سخت ممنوع اور ناجائز ہے۔ بالخصوص ایسے کاموں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے جن کا حاصل یعنی نتیجہ ان کاموں کی اصلاح کرنے کا ارادہ کرنا ہے جنہیں اللہ پاک نے بگاڑ دیا ہے۔ اور کافروں کو کھانا کھلانے کے لیے مسلمانوں کا اپنے ہاتھوں ناجائز و حرام چیزوں کو پکانا یقیناً ناجائز اور حرام ہے، اور یہ قاعدہ اصول ہے کہ جس چیز کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ پاک برتر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ کو خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ سننے کی مدنی بہار۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے متعدد شعبے ہیں جن کے ذریعے دنیا میں اسلام کی بہاریں لٹائی جا رہی ہے۔ انہی میں ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے جس کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں ٹی وی کے ذریعے گھروں کے اندر داخل ہو کر دعوت اسلامی اسلام کا پیغام عام کر رہی ہے۔ مدنی چینل دنیا کا واحد چینل ہے جو کہ 100% اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس میں نہ فلمیں ڈرامے ہے، نہ گانے باجے، اور نہ عورت کی نمائش ہے، نہ ہی کسی قسم کی موسیقی۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے کئی کفار دامن اسلام میں آ چکے ہیں، بے شمار بے نمازی نمازوں کے پابند بنے اور لاتعداد افراد گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں پر عمل کرنے لگے ہیں۔ مدنی چینل کی برکتوں کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے برقی ڈاک یعنی ای میل کے ذریعے ایک مدنی بہار پیش کی۔ اس کا لب لباب ہے،
آج کل یہ حال ہے کہ دوران گفتگو اکثر اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک بار حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے باب المدینہ آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی نے چند اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں کہا، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری بہن جو کہ انتہائی غصیلی طبیعت کی ہے، اگر کبھی کسی سے ناراض ہو جائے تو خود سے بڑھ کر ملاقات میں پہل نہیں کرتی۔ میری بھابھی اور بہن میں چند معاملات کی بنا پر آپس میں چپ کلش ہوئی اور بہن نے بات چیت بند کر دی۔ حسن اتفاق سے اسی رات دعوت اسلامی کے ہر دل عزیز 100% اسلامی مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ نشر کیا گیا، جس میں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا تھا۔ میری بہن نے جو وہ مدنی مذاکرہ سنا تو الحمدللہ میری وہی غصیلی بہن جو بڑھ کر کسی سے ملاقات نہیں کرتی تھی، از خود آگے بڑھی اور اس نے میری بھابھی سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ معافی بھی مانگی اور دونوں میں صلح ہو گئی۔ بہار میں 4 غیبتیں۔ اے عاشقان رسول، ابھی جو آپ نے مدنی بہار ملاحظہ کی اس کے آغاز میں لکھا ہے کہ دوران گفتگو اکثر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو واقعی ایسا ہی ہے۔ خود اس مدنی بہار میں بھی 4 غیبتیں کی گئی ہے۔ البتہ ان غیبتوں کو گناہوں بھری غیبتیں نہیں کہیں گے کہ گناہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی معین یعنی مخصوص فرد کی غیبت ہو۔ یہاں مدنی بہار میں عیب کے حوالے سے صرف بہن کا تذکرہ ہے، مگر کون سی بہن یہ طے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قائل کی کئی بہنیں ہوں، ہاں جس کے سامنے مدنی بہار بیان کی اس کو معین یعنی پرٹیکولر بہن کا معلوم ہے یا یہ جانتا ہے کہ قائل کی ایک ہی بہن ہے اور مدنی بہار بھی بغیر شرعی اجازت کے بیان کی گئی ہو، تو اب وہ چاروں غیبتیں گناہوں بھری ہے۔ بہرحال گفتگو میں احتیاط کا ذہن دینے کے لیے اس مدنی بہار میں موجود 4 غیبتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، میری بہن انتہائی غصیلی ہے۔ نمبر 2 اور 3، اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو خود سے بڑھ کر صلح کی صورت نہیں بناتی۔ یہ دونوں غیبتیں 2 مرتبہ کی گئی ہے۔ نمبر 4، بہن اور بھابھی کی آپس میں چپ کلش اور ناراضی کا تذکرہ کرنا گھر کا راز فاش کرنا ہوا، جو کہ ایک ناشائستہ حرکت اور من جملہ اسباب غیبت ہے۔ اس مدنی بہار کو بیان کرنے والے اسلامی بھائی نے اپنی بہن کے غصیلے ہونے وغیرہ کا تذکرہ اگر اس نیت سے کیا کہ اس سے سنتوں بھرے مدنی چینل کی تشہیر ہو اور لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے تو یہ ایک بہت اچھی نیت ہے، مگر ایسے موقع پر اشارے کنایے میں بات کرنی انسب یعنی مناسب تر ہے، یعنی نام لیے اور علامت ظاہر کیے بغیر اس طرح رمز یعنی اشارے میں بات کرے کہ مخاطب یعنی جس سے غیبت کی جا رہی ہے وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ کس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ مثلا یوں کہے، ایک اسلامی بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی بہن غصیلی تھی، مگر اس دوران سنجیدہ انداز ضروری ہے، ورنہ مخصوص انداز میں مسکرانے وغیرہ سے ہو سکتا ہے کہ سننے والے سمجھ جائے کہ یہ تو خود سنانے والے کے اپنے ہی گھر کا قصہ ہے۔ الہی اپنی رحمت سے تو حکمت کا خزینہ دے، ہمیں عقل سلیم مولا پے شاہ مدینہ دے، خدایا گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے، بچا غیبت سے پگ بک سے ہمیں قفل مدینہ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا کی صحابہ سے محبت۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے
میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کسی کی کوتاہی، فعل بد، عادت بد، اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا۔ حدیث شریف کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی کسی کی عداوت، کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے، وہاں کدورت یعنی بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں۔ تم کو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، سبحان اللہ۔ مذکورہ حدیث مبارک میں وارد شدہ ارشاد گرامی پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کی اتھاہ گہرائیوں کا پتہ دیتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا پیارا شعر کہا، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہے ہم پہ فدا ہو۔ پیر کی نظر سے مرید کو گرانے کی کوشش کرنے والوں کو تنبیہ۔ مذکورہ حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو کہ شاگرد کی استاد سے، بیٹے کی باپ سے، ملازم کی سیٹھ سے، ماتحت کی نگران سے اور مرید کی اس کے پیر صاحب سے بلا مصلحت شرعی کمزوریاں اور برائیاں بیان کر کے غیبت کا کبیرہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ان کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ شاید انہیں اس بات کا ہوش بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر کے کتنی بڑی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں۔ ظاہر ہے جب شاگرد اپنے استاد کی، ماتحت اپنے نگران کی اور مرید اپنے پیر و مرشد کی نظر سے گر گیا تو بیچارے کا جو انجام ہوگا وہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ کاش یہ غیبت کرنے والا غیبت کرنے سے قبل خود اپنے لیے غور کر لیتا کہ اگر مجھے کوئی اپنے پیر صاحب یا دینی استاذ کی نگاہ سے گرا دے تو مجھ پر کیا گزرے۔ ایک کاش پیر و مرشد کی نظر سے ہم کبھی بھی نہ گرے۔ 100 کروڑ کاش ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے مرشد گرامی کی سیدھی اور میٹھی میٹھی نظر میں رہے۔ سدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی۔ کاش ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں سے سدا خوش رہے، کبھی بھی ہمیں اپنی نگاہ عنایت سے دور نہ فرمائے کہ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ یا رب مصطفیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیشہ ہم پر رحمت کی نظر رکھ۔ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارے پیارے پیارے اللہ ہم کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ بڑوں کو بھی چاہیے چھوٹوں سے غیبت نہ سنیں۔ بڑوں یعنی استادوں، نگرانوں وغیرہ کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر آپ کے کسی ماتحت کی بلا مصلحت شرعی غیبت کرنے لگے تو قدرت ہونے کی صورت میں فوراً اسے روک دیجیے، ورنہ غیبت سننے کے گناہوں میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر غیبت سن کر آپ کو غصہ آ گیا اور زبان سے کچھ نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی غیبت کرنے والا
مغتاب کو یعنی جس کی غیبت کر رہا تھا اس کو آپ کے الفاظ پہنچا دے اور پھر مزید گناہوں بھرے مسائل پیدا ہوں۔ بالفرض غیبت کرنے والا آپ کے پاس کسی کی برائی پہنچانے میں کامیاب ہو بھی گیا ہو اور آپ نے بھی غیبت سے بچنے کے طریقوں پر عمل نہ کیا ہو تو اپنی آخرت کی بھلائی کی خاطر ہاتھوں ہاتھ توبہ اور اس کے تقاضے پورے کر لیجئے اور غیبت کرنے والے پر انفرادی کوشش کر کے اسے بھی توبہ کروا دیجئے۔ نیز مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے متعلق ہرگز بدگمانی مت کیجیے، نہ ہی اس پر اپنی شفقتیں کم کیجیے کہ آپ کو جو کچھ کسی کے بارے میں بتایا گیا اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں۔ معاذ اللہ غیبت کرنے والے کے ذریعے ملی ہوئی بات کسی اور کو بتانے کا جذبہ شر پیدا ہوتے ہی اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں دہرائیے۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے بیان کر دے، پھر اس حدیث پاک میں کی ہوئی ممانعت کے مطابق عمل کرنے کی نیت سے اس بات کو کسی کے آگے بیان مت کیجیے، ورنہ خود بھی غیبت و افک، تہمت، بہتان وغیرہ کے گناہوں کی آفت میں پھنس جائیں گے۔ ہاں، جس کی غیبت کی گئی تھی اس کی تصدیق ہو جانے پر اچھی نیتیں کر کے اس ماتحت کی ضرور اصلاح فرما دیجیے۔ آپ کو اگرچہ بظاہر کوئی بڑائی مل بھی گئی ہو مگر اللہ قدیر کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہیے۔ محض رسمی کلامی نہیں، دل کی گہرائی سے عاجزی کرتے رہیے۔ اپنی کم مائیگی و بے بضاعتی یعنی کم حیثیتی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیجیے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آ کر کسی کی غیبت کرے اس پر ہرگز اعتماد مت کیجیے، کیونکہ غیبت کرنے کے سبب وہ فاسق ہو جاتا ہے اور فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے میرے خلاف فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، بہت سچا آدمی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہوا اور چغل خور کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ پھر اس شخص سے کہا، اذهب بسلام، یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔